پر کس کا؟ بلاول بھٹو قدم بڑھو، کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ ٹھپا پہ ٹھپا، 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 ٹھپا پہ ٹھپا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، نگر خاص کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہاں اتنا بڑا استقبال کیا ہے، اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ۔ میں آپ کو ہمیشہ اس استقبال کو، اس محبت کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ساتھیوں، ہمارا آج کا نہیں، ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ اس دھرتی کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دے کے ایف سی آر کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا۔ یہاں کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دے کے سیاسی آزادی، جمہوری آزادی حاصل کی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے اپنا وزیر اعلیٰ، اپنا صوبائی اسمبلی، اپنا گورنر اور یہاں تک کہ آپ کا اپنا شناخت گلگت بلتستان کا نام حاصل کیا تھا۔ اور تب سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی عہدیدار اور میں خود آپ کے ساتھ مل کے ایک جدوجہد چلا رہے ہیں، ایک تحریک کے حصے ہیں۔ اسی تحریک کے سلسلے میں میں پہلے 2 دورے بھی کر چکا ہوں گلگت بلتستان کے۔ وہ ہمارا تحریک ہے، آپ کی تحریک ہے، حق حکمیت کی تحریک ہے، حق ملکیت کی تحریک ہے، حق روزگار کی تحریک ہے۔ یہ یہاں کے عوام کا مطالبات ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف یہاں کے پہاڑوں پہ یہ پیغام لے رہے ہیں، یہاں یہ وعدے کر رہے ہیں، مگر 2018 کے الیکشن میں، میرا پہلا الیکشن میں، میرا پہلا منشور میں یہ میں نے بات شامل کر دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا پڑے گا، اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہمیں ان کے وسائل میں جو ان کا وفاق کی طرف سے ملتا ہے اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس لیے نومبر 15 کا دن، نومبر 15 اس جدوجہد کا، آپ کی تحریک کا، جس میں آپ کا خون پسینہ شامل ہے، اس تحریک کے امتحان کا دن ہے۔ 15 نومبر پہ گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ آئے گا، اور 15 نومبر پہ آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئینی حقوق دلواتے ہیں، جو حقوق دلواتے ہیں، کسی کٹپٹلی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، کسی جماعت جو کسی اور کے اشارے کے تحت چلتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، خود نہ صرف آج سے مگر کل بھی آپ کے آواز تھے، کل بھی آپ کے حقوق کے جنگ لڑتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کی ہی حقوق کے جنگ لڑ رہے ہیں۔
इनको तो बाकी सारे के सारे जमात जो आज आपसे ये वादे कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ इलेक्शन में याद आया, इनको सिर्फ इलेक्शन में ख्याल आया। यहां तक कि वजीर आजम साहब को सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ इलेक्शन के वक्त मगर हमारा दौरा शुरू होने के बाद उसको याद आया। जब खपलू से लेके स्कर्दू तक के अवाम ने हमारा तारीखी इस्तकबाल किया, तब उसको याद आया, तब वो सोचना शुरू कर दिया कि उसने आपको सुबह देना है। यहां आके कहता है, यहां आके कहता है कि मैं सोच रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अबूरी सुबह देना है। अब आप मुझे बताएं, कौन सा अबूरी वजीर आजम आपको सुबह दे सकता है? अभी तक जो इलेक्शन के दौरान यू टर्न ले सकता है, वो इलेक्शन के बाद यू टर्न नहीं ले सकते। अब इलेक्शन के दौरान कहता है मैंने सूबा बनाना है, मगर उसका अपना कैबिनेट का फैसला है कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। वही इमरान खान जो आपसे आके झूठ कहता है कि मैं अबूरी सूबा बनाऊंगा, वो इमरान खान का रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये हकूक नहीं मिलना चाहिए। तो वो कैसे ये सूबा दिलवाएगा? वो ऐसे ही सूबा दिलवाएगा जैसे इसने 1 करोड़ नौकरियों आपको देना था, जैसे उसने यहां 50 लाख घर बनाना था, वैसे ही वो आपका सूबा देगा। एक तरफ ये कठपुतली हैं और बाकी लोग हैं, और दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नगर खास का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो जमात है जिसने जब पाकिस्तान सरजमीन बेआईन था, पाकिस्तान की बनने से लेके 1973 तक वो फैसला नहीं कर सके कि हमारा आईन क्या होगा, हमारा निजाम क्या होगा, हमारा हुकूमत कैसे चलेगा। तो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान सरजमीन बेआईन था, पाकिस्तान को आईन दिलवाया था। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है, तो फिर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपको अपने आईनी हकूक दिलवा सकती है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत दिलवाना है, हमने आपको अपना सूबा दिलवाना है ताकि आप अपना वसाइल के आपका हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और आपके नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाना है। ये यहां के अवाम के साथ जुल्म है कि आपके लिए फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आपका बात सुनाई नहीं देता। आपके लिए फैसले लिए जाते हैं और आप उसमें कोई तजवीज भी नहीं दे सकते। इस मुल्क के हुकूमत के फैसले होते हैं, आपका वोट गिना नहीं जाता। इस मुल्क के वजीर आजम बनते हैं, आपसे पूछते नहीं हैं। जब तक ये निजाम जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान आपके लिए फैसले ले सकते हैं मगर आप पाकिस्तान के लिए फैसले नहीं ले सकेंगे, तो हम पूछते ही रहेंगे। हम पूछते ही रहेंगे कि यहां के नौजवान बेरोजगार क्यों हैं। हम पूछता ही रहेंगे कि यहां का मईशत में तरक्की उस तरीके से क्यों नहीं होता। हम पूछते ही रहेंगे कि यहां वो सेहत के इदारे, वो तालीमी इदारे क्यों नहीं बनते। हमारे नौजवानों को क्यों धक्के धक्के खा के लाहौर से होते हुए कराची तक पहुंचना पड़ता है, रोजगार की तलाश में, तालीम की तलाश में, इलाज की तलाश में। ये आपके हक है कि आपके दरवाजों तक आपका तालीम का तालीमी इदारे हो। आपका हक है
کہ ہم صحت کے ادارے کھڑے کریں آپ کے اپنا نگر میں، ہر علاقہ میں، یہ آپ کا حق ہے. یہ کام بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتی ہے. گلگت بلتستان کے عوام پسماندہ علاقوں میں بھی رہتے ہیں، مشکل موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 3-4 مہینے کے لیے آپ کا کاروبار چل سکتا ہے اور پھر سردی کی وجہ سے سب بند ہو جاتا ہے. مزدوری بھی 3-4 مہینوں کے لیے چل سکتا ہے، پھر سب کچھ. تو یہاں کا عوام کا خیال رکھنا، یہاں کا غریب کا خیال رکھنا ریاست کا ذمہ داری ہے. اور غریبوں کا خیال رکھنا، عوام کے خیال رکھنا، پسماندہ علاقہ کو توجہ دینا، یہ تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. آپ کا غربت دیکھتے ہوئے، یہاں کے عوام کا بھوک کا اندازہ کرتے ہوئے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کے عوام کو ہم سبسڈی دلوائیں گے، یہاں کے عوام کو ہم گندم کی سبسڈی دلوائیں گے، یہاں کے عوام کو ہم نمک کا سبسڈی، چینی کا سبسڈی، ٹرانسپورٹ کا سبسڈی، تیل کا سبسڈی، یہاں تک کہ کپڑوں کا بھی سبسڈی دلوائیں گے. دوسرے جماعتوں نے آپ سے سبسڈیاں چھینے ہیں. دوسری جماعتوں نے الیکشن سے پہلے آپ کا گندم کا کوٹا کاٹا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ اگر حقوق ملے ہیں تو پی پی نے دیا ہے، اگر سبسڈی ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اور اب بھی میرا شک ہے کہ یہ جو لوگ اب صوبے کے بعد ماننے کو تیار ہے، ان کا ذہن میں ایسے کہیں نہیں ہے کہ صوبہ تو دیں گے مگر سبسڈی واپس لیں گے، صوبہ تو دیں گے لیکن ٹیکس کے جو اسپیشل سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ٹیکس میں اضافہ کریں گے. صوبہ دینے سے پہلے عمران نے نوٹیفیکیشن نکالا آپ کا ٹیکس میں اضافہ کرنے سے. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوا دے، 2-2.5 اکثریت دلوا دے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈی آپ سے چھینا چاہے. ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے مگر آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور اس جائز مطالبات کے تحت آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ کا سبسڈی کا تحفظ کریں گے کہ جو 70 سال سے آپ نے یہاں کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے، یہاں کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا کمپنسیشن کے طور پہ آپ نے ان سبسڈیز کو جاری رکھنا ہے. جاری کا آپ نے جو سبسڈیز بھٹو شہید نے دلوائے تھے، جو بہت سارے ہوتے تھے اور اب 2 رہ چکے ہیں، ان باقی سبسڈیز کو بھی بحال کرنا پڑے گا. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم حق حقیقت دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم حق ملکیت کا بھی نعرہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی آج سے نہیں، وہ بھی الیکشن کے دوران صرف نہیں. یہ ہمارے جو 2 پچھلے دورے ہوئے ہیں تب بھی ہم نے آپ کے حقوق کی بات کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غریب کسانوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو واضح اکثریت دلوا دیں. ہم قانون سازی کریں گے، ہم قانون سازی کریں گے. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم قانون سازی کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے. ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے، ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے. ہم نے نہ صرف آپ کو اپنا سرزمین کا مالک بنانا ہے مگر ان پہاڑوں میں جو معدنیات چھپا ہوا ہے اس کا بھی مالک بنانا ہے. گلگت بلتستان میں انقلابی معاشی انقلاب شروع کرنا ہے. اس کام کے لیے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. آپ نے میرا بھائی مرزا حسین صاحب کو منتخب کروانا ہے، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ کو منتخب کروا کے اسمبلی میں بھیجنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے حق حقیقت دلوائیں گے، حق ملکیت دلوائیں گے. اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو حق روزگار ہے،
جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، جو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ جب بھٹو شہید حکومت میں آیا تھا تو سب سے زیادہ فوکس روزگار پہ تھا. پورے ملک میں سب سے پہلے فوکس تھا کہ میرے غریب عوام کو میں کیسے روزگار دلوا سکتا ہوں. بھٹو شہید نے حکومت کی طرف سے بہت سے بھرتیاں بھی کی. یہاں کے عوام کے لیے خاص محبت تھا، ان کے لیے بھی بہت سے روزگار حکومت کی طرف سے دلوائے. وہاں رکا نہیں، ایسے ادارے قائم کیے تھے، چاہے وہ آپ کا پی ٹی ڈی سی ہو یا کراچی کا سٹیل مل ہو، جو روزگار کے مواقع پیدا کر کے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع دلوایا تھا. اور انہی ادارے کو، چاہے وہ سٹیل مل ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو، ظالم عمران کی حکومت نجکاری کرنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے. سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا ہے، اور آپ کا پی ٹی ڈی سی سے 3,000 لوگ جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بے روزگار کروایا ہے. کیا آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ آپ کے ایسے قومی احساسے کو وہ اونے پونے بیچیں، آپ کو بے روزگار کروا دیں؟ ہم نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس ظلم سے بچانا ہے، اس تباہی سے بچانا ہے. ہم تو ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں. بی بی شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کا ہر قومی ادارہ میں بھرتی کی تھی. شہید بی بی نے نہ صرف مزدوروں کو، نوجوانوں کو روزگار دلوائی تھی، بی بی شہید نے تو عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پروگرام کی صورت میں، جو یہاں گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے ہمارا ریگستان کے دیہاتوں تک آج تک لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہی ہیں، اور آپ کے بچے کے خیال رکھ رہے ہیں. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منصوبہ تھا. صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے لیے تو دو ہاتھوں سے روزگار دیا تھا. صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دیے تھے. اور اب میرے لیے چیلنج ہے، اس لیے میں نے یہ ریکارڈ توڑنا ہے، اور اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم نے نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنانا ہے، مگر پاکستان میں حکومت بنا کے نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں، مگر پاکستان بھر کے غریب عوام، پاکستان بھر کے جو نوجوان 2 ڈگریوں لے کے گھوم پھر رہے ہیں مگر نوکری نہیں مل رہا، ان کے لیے ہمیں روزگار دینا ہے. یہ جو مہنگائی کی سونامی میں پورے پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر یہاں کے عوام کو اس سے بچانا ہے. وہ جو بے روزگاری پورا ملک میں پھیل رہا ہے، یہاں بھی پہنچ چکا ہے، اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر اس کو روکنا ہے. اپنے کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی چانس نہیں لینا. آپ کو کوئی آزاد پسند ہو، کوئی دوسرا جماعت پسند ہو، یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق حاصل کرنے کا. یہ وقت ہے حق حکمیت لینے کا. یہ وقت ہے حق ملکیت کرنے کا. یہ وقت ہے حق روزگار ہر نوجوان کو دلوانے کا. اور یہ کام پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، شہیدوں کے جماعت کر سکتا ہے، بھٹو کا پارٹی کر سکتا ہے. نگر کے عوام یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حقوق حاصل کرنا ہے تو 15 نومبر کو آپ نے تیر پر تھپا لگانا ہے. آپ مجھے جانتے ہو، آپ پیپلز پارٹی کو جانتے ہو، اس لیے ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. آپ جانتے ہو کہ جب قائد عوام وعدہ کرتا تھا تو وعدہ پورا بھی کرتا تھا. آپ جانتے ہو کہ شہید بی بی جب وعدہ کرتی تھی تو پورا کرتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو وعدے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، چپا جا کے کر رہا ہوں، وہ وعدے میں بھی پورا کروں گا. اور جو ہمارے مخالف ہیں، آپ ان کو بھی پہچانتے ہو، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ ضرور یو ٹرن لیں گے.
انہوں نے تو ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، اب وہ پریشان ہو چکے ہیں، گالی پہ اتر آئے ہیں۔ عمران نہ صرف خود مگر اپنے آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے۔ جب ہار نظر آتا ہے، جب اپنا ہار نظر آتا ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ گالی پر اتر آتے ہیں، دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ اپنا گندا وزیر کو بھیج کر گندا زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنا نگر خاص کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ آپ کا مہمان ہے، شاید یہ مریم شریف صاحبہ کی پہلی سیاسی دورہ ہے گلگت بلتستان کی، اور یہ جو گندا وزیر ہے یہ گندا زبان عورتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیا آپ کا ثقافت کا حصہ ہے؟ کیا آپ کا کلچر کا حصہ ہے؟ تو پھر 15 نومبر کو کیا کرنا ہے؟ ٹھپے بے ٹھپا، ٹھپے بے ٹھپا، ٹھپے بے ٹھپا۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ ابھی اسی جوش کو، اسی جذبہ کو، اسی محنت کو اپنے 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے۔ آپ نے خود ووٹ ڈالنا ہے، بزرگوں کو ساتھ لے کر